نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھوک میں مسئلہ دریافت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت ہماری حالتیں دیکھتے کہ ہم میں سے بعضوں کو کئی وقت تک اتنا کھانا نہیں ملتا تھا جس سے کمر سیدھی ہو سکے۔ میں بھوک کی وجہ سے جگر کو زمین سے لگا دیتا اور کبھی پیٹ کے بل پڑا رہتا تھا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں راستے میں بیٹھ گیا جہاں کو ان حضرات کا راستہ تھا۔ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے۔ میں نے ان سے کوئی بات پوچھنا شروع کر دی۔ خیال تھا کہ یہ بات کرتے ہوئے گھر تک لے جائیں گے اور پھر عادت شریفہ کے موافق جو موجود ہوگا اس میں تواضع ہی فرمائیں گے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ غالباً ذہن منتقل نہیں ہوا یا اپنے گھر کا حال معلوم ہوگا کہ وہاں بھی کچھ نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میری حالت اور غرض سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ میں ساتھ اندر حاضری کی اجازت لے کر حاضر ہوا۔ گھر میں ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا تھا جو خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ دریافت فرمایا کہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا فلاں جگہ سے، آپ کے لیے ہدیے میں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ اہل صفہ اسلام کے مہمان شمار ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نہ گھر تھا، نہ در، نہ ٹھکانہ، نہ کھانے کا کوئی مستقل انتظام۔ ان حضرات کی مقدار کم و بیش ہوتی رہتی تھی، مگر اس قصے کے وقت 70 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ ان میں سے 2 4 کو کسی کھاتے پیتے صحابی کا کبھی کبھی مہمان بھی بنا دیتے، اور خود اپنا معمول یہ تھا کہ کہیں سے صدقہ آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں شرکت نہ فرماتے، اور کہیں سے ہدیہ آتا تو ان کے ساتھ آقا خود بھی اس میں شرکت فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے کا حکم دیا۔ مجھے گنا تو ہوا کہ اس دودھ کی مقدار ہی کیا ہے جس پر سب کو بلا لاؤں۔ سب کا کیا بھلا ہوگا؟ ایک آدمی کو بھی مشکل سے کافی ہوگا، اور پھر بلانے کے بعد مجھ ہی کو پلانے کا حکم ہوگا، اس لیے نمبر بھی اخیر میں آئے گا جس میں بچے گا بھی نہیں۔ لیکن آقا کی اطاعت کے بغیر چارہ ہی کیا تھا۔ میں گیا اور سب کو بلا لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لے ان کو پلا۔ میں ایک شخص کے پیالہ حوالہ کرتا اور وہ خوب سیر ہو کر پیتا اور پیالہ مجھے واپس دیتا۔ اسی طرح سب کو پلایا اور سب سیر ہو گئے تو آقا نے پیالہ دست مبارک میں لے کر مجھے دیکھا اور تبسم فرمایا، پھر فرمایا کہ بس اب تو میں اور تو ہی باقی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک۔ فرمایا کہ لے پی۔ میں نے پیا۔ ارشاد فرمایا اور پی۔ میں نے اور پیا۔ بالآخر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نہیں پی سکتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بچا ہوا خود نوش فرمایا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے دو شخصوں کے بارے میں سوال۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر تھے کہ ایک شخص سامنے سے گزرا۔ آقا نے دریافت فرمایا کہ تم لوگوں کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شریف لوگوں میں ہے، واللہ اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیام دے دے تو قبول کیا جائے، کسی کی سفارش کر دے تو مانی جائے۔ حضور سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے۔ حضور نے ان کے متعلق بھی سوال کیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان فقیر ہے، کہیں منگنی کرے تو بیاہا نہ جائے، کہیں سفارش کرے تو قبول نہ ہو، بات کرے تو کوئی متوجہ نہ ہو۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس پہلے جیسوں سے اگر ساری دنیا بھر جائے تو ان سب سے یہ شخص بہتر ہے۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ محض دنیاوی شرافت اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ بھی وقعت نہیں رکھتی۔ ایک مسلمان فقیر جس کی دنیا میں کوئی بھی وقعت نہ ہو، اس کی بات کہیں بھی نہ سنی جاتی ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سینکڑوں ان شرفاء سے بہتر ہے جن کی بات دنیا میں بڑی وقعت سے دیکھی جاتی ہو، اور ہر شخص ان کی بات سننے اور ماننے کو تیار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی وقعت نہ ہو۔ دنیا کا قیام ہی اللہ والوں کی برکت سے ہے۔ یہ تو حدیث پاک میں خود موجود ہے کہ جس دن دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا نہ رہے گا، قیامت آ جائے گی اور دنیا کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے پاک نام ہی کی یہ برکت ہے کہ یہ دنیا کا سارا نظام قائم ہے۔ جو میرے بڑے محترم ہے، آنکھوں میں جن کی حیا و شرم ہے جس سے میری مراد شیخ زمن، کرتے آج پھر ان کا ویلکم ہے۔ تو بھائی آپ کا ویلکم ہے آج پھر، آپ کا، آپ کے ساتھیوں کا۔ ماشاءاللہ آپ چلہ لگا کر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی چلت پھرت کو قبول فرمائے، اور جہاں جہاں آپ کے قدم پڑے ہیں، آپ لوگ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہدایت کی ہوا کو عام کر دے اور اس کی برکت سے ہدایت کی ہوا کو پوری دنیا میں تام کر دے۔ آمین۔ پنکھو چلاؤ، گرمی لگی رہی ہے۔ منگل کی مجلس میں ویسے تو میں آپ کو ایک حدیث پاک سمجھا رہا تھا جو مسلم شریف میں ہے، لیکن جو حضرات گزشتہ منگل کو موجود تھے ان کو پتہ ہوگا کہ ایک سوال آیا تھا وضو کے تعلق سے، تو کچھ باتیں اس تعلق سے آپ کے گوش گزار کی گئی تھی۔ آج کی مجلس میں بھی کچھ باتیں وضو کے تعلق سے ہی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ جزاک اللہ۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ ایک صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ 4 مرتبہ وضو میں ہاتھ دھوئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا بتایا؟ کہ 4 مرتبہ اگر وضو کے اندر ہاتھ کو کوہنیوں سمیت جو دھویا جاتا ہے تو اگر وہ دھویا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک اصول بتایا تھا
کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے اور اتنا بہترین اصول ہے کہ اگر آپ نے اس کو ذہن نشین کر لیا، اپنے دل کی تختی پہ نقش کر لیا، تو انشاءاللہ العزیز وضو کے تعلق سے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن صدیق بھائی صحیح طرح سمجھنا ہو، تو کیا بتایا تھا میں نے گزشتہ ہفتے؟ اللہ کی کریم ذات سے امید ہے کہ آپ نے جو کچھ یہاں سنا تھا یہیں بھول کے گئے ہوں گے۔ کیا کہا تھا؟ کہ وضو ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو بدن سے باہر نکلے۔ کیا ہو؟ کہ جو چیزیں بدن سے باہر نکلے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اور روزہ اس کے تعلق سے آقا نے یہ فرمایا، اس کا بالکل برعکس اپوزٹ، کہ جو چیزیں باہر سے جسم کے اندر داخل ہو اور داخل ہونے کے بعد شرط یہ ہے کہ ایک تو دماغ تک پہنچے اور دوسرا معدے تک پہنچے، اور پہنچنا بھی کہاں سے ہو؟ نیچرل ہول سے نہیں، صرف منہ سے نہیں، نیچرل ہول سے۔ میری اور آپ کی باڈی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچرل ہول صرف منہ نہیں بنایا، منہ کے علاوہ بھی کچھ نیچرل ہول ہے۔ وہاں سے اگر وہ چیز جاتی ہے جسم میں، اور کہاں جاتی ہے؟ پیٹ میں، معدے میں، یا پھر دماغ میں، تو سمجھ آیا؟ صرف پیٹ میں جانا ضروری نہیں ہے، دو شرط اور ہے۔ بولو جلدی، پہلی شرط کیا؟ چلے میں ہی بولتا ہوں کہ ایک تو فطری ہال سے پہنچے، نیچرل ہال، اور نیچرل ہال آپ کو بتایا تھا ایک منہ ہے، دوسرا ناک ہے، اور تیسرا جہاں سے ہم بڑا استنجا کرتے ہیں وہاں سے پہنچے۔ ایک ہال اور بھی ہے نیچرل، یہ کان، اس کا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نیچرل ہال تو ہے، لیکن نئی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ اور یہ جو کان ہے اس کے درمیان میں پردہ بنایا ہے، آڑ ہے۔ اسی لیے وہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا، بڑے بوڑھے یہ کہا کرتے تھے حسن بھائی کہ زور سے کبھی تماچا مارا کسی نے کسی کو کان میں تو کہتے تھے کہ نالا جوتھی نہیں ماروانو ان کے کانનો પડદો ફાટી જાય، બોલતા ને کہ હું ફાટી જાય، કાનનો પડદો એમ کہ ફાટી જાય એમ کہ، اور یہاں پیچھے کے حصے میں مارتے تھے تو بھی منع کرتے کہ આટલે નહીં મારવાનું એમ کہ નલ્લું દિમાગ આવે۔ મેં کہ અહીંયા હું આખું જ નલ્લું દિમાગ છે محمد، આખું જ નલ્લું દિમાગ આપણું تو بہرحال سمجھ آیا؟ چلو پھر بولو تاکہ آپ سمجھو، تو میں یہ سمجھوں کہ میرا سمجھانا یہ فائدہ مند ہے۔ روزہ ٹوٹے گا کوئی چیز باہر سے جسم کے اندر جائے، اور کہاں جائے؟ پیٹ میں جائے یا دماغ کے اندر جائے۔ ضروری یہ ہے کہ میری بات آپ کے دماغ کے اندر پہلے جائے تو مسئلہ حل ہوگا۔ تو یا تو پیٹ میں جائے بھائی شعیب، یا کہاں جائے؟
دماغ میں جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، جائے تو کیسے جائے؟ نیچرل ہال سے جائے صدیق بھائی۔ اور نیچرل ہال جلدی بولو کون سے ہیں؟ نمبر 1 منہ، نمبر 2 ناک، نمبر 3 جہاں سے بڑا استنجا ہم کرتے ہیں۔ سمجھ آیا؟ اسی لیے نورانی بھائی آپ کو معلوم ہوگا کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے ڈرپ چڑھائی، گلوکوز چڑھایا، بوتل جو ہے وہ چڑھائی گئی، چاہے اس میں اینٹی بائیوٹک ہو، چاہے اس میں سادہ پانی ہو، چاہے گلوکوز کا پانی ہو، چاہے بلڈ ہو، روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ آپ کے پاس جواب ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے تو جواب آپ کے پاس ہے کہ دیکھیے یہاں چیز تو جسم میں گئی ہے، اور صرف جسم میں نہیں گئی بلکہ اس میں طاقت آئی ہے۔ کیا آئی ہے؟ اس کو طاقت پہنچائی ہے اس چیز نے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹا۔ کیوں نہیں ٹوٹا؟ نیچرل ہال سے نہیں گئی۔ اب چلو اب دوسرا جواب دو کہ کوئی دوائی منہ کے ذریعے سے آدمی نکل گیا تو روزہ ٹوٹا کہ نہیں؟ ٹوٹ گیا۔ کیوں ٹوٹ گیا؟ نیچرل ہال سے گئی۔ ناک کے ذریعے سے چڑھائی گئی دوائی، ٹوٹ گیا، چونکہ نیچرل ہال سے جو ہے وہ چیز وہاں پہنچی ہے، تو اس لیے اس سے جو ہے وہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب وضو کی طرف آؤ۔ وضو ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے کہ جو چیز میرے اور آپ کے جسم سے خارج ہو۔ خارج ہو کا معنی ہے کہ باہر نکلے۔ اب دیکھیے جسم سے کیا کیا چیز باہر نکلتی ہے۔ نمبر 1 پیشاب، یہ جسم سے کیا ہوتا ہے؟ باہر نکلتا ہے نا؟ تو وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ یہ چیز جسم سے باہر نکلی۔ نمبر 2 بڑا استنجا، وہ جسم سے خارج ہوا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ یہ چیز جسم سے کیا ہوئی؟ باہر نکلی ہے۔ نمبر 3 بلڈ، خون، یہ جسم سے باہر نکلا، لیکن یہاں ویسے ہی شرط ہے جیسے روزے میں شرط ہے کہ جسم میں تو جائے لیکن کہاں جائے اور کیسے جائے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اگر ہم باوضو ہے اور خون نکلا، اور دیکھیے ایسا ہوتا ہے، کل ہی ایک صاحب ظہر کی نماز کے بعد میں تھا باہر، تو آئے میرے پاس، وہ سینٹر میں ہی نہیں سینٹر کے پڑوس میں کام کرتے ہیں، وولتھم اسٹو کے ہے شاید۔ تو وہ مجھے پوچھنے لگے کہ مول صاحب میں وضو کرتا ہوں تو جیسے ہی وہاں پر وہ چیز لگتی ہے پانی تو خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اگر وہاں کوئی چیز نہیں نکلے تو مجھے خون نہیں نکلتا، تو کیا خون نکلنے سے میرا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نمبر 1۔ دوسرا مجھے انہوں نے یہ پوچھا کہ میں یہاں بینڈیڈ لگا دوں، مرہم پٹی کر دوں، پٹی لگا دوں تو چلے گی نہیں؟ ایک بات سنو، بعض مسائل ہم اپنے ذہن سے طے کر لیتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے کیا تو وہ تو صحیح ہے، اس میں کیا پوچھنے کا۔ ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہمارا ضمیر ہمیں بعض مرتبہ یہ سمجھاتا ہے اسماعیل چچا کہ ان چھوٹی چھوٹی بات کو کیا پوچھتے رہنے کا، کر لو یار، وہ تو پتہ ہے، کر لو۔ اصل چیز چھوٹی چھوٹی باتیں ہی پوچھنے کی ہوتی ہے، بڑی بڑی تو معلوم ہوتی ہے امتیاز بھائی، بڑی بڑی باتیں تو معلوم ہوتی ہے، اصل جو ہے چھوٹی چھوٹی چیز ہی پوچھنے کی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے 2 باتیں پوچھی۔ ایک تو یہ پوچھا انہوں نے مجھ سے کہ یہاں پانی ٹچ ہوگا تو خون نکلے گا، تو خون نکلنے سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں۔ دوسرا پوچھا کہ میں یہاں کیا کر لوں، پٹی لگا لوں۔
میں نے کہا آپ پٹی نہیں لگا سکتے، یہ آپ کو بتانا ہے، سنو، پٹی اسی وقت ہم لگا سکتے ہیں کہ جب پٹی لگائے بغیر چارہ نہ ہو، یا تو وہ بیماری پٹی نہیں لگائیں گے تو اچھی نہیں ہوگی جلدی سے، یا تو وہ بیماری جو ہیں وہ بڑھ جائے گی، یا وہ عضو تلف ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اب ان کا جو کل کا مسئلہ تھا وہ ایسا نہیں تھا، اس لیے یہاں پٹی وہ لگانا چاہتے تو لگا سکتے تھے، لیکن اس حصے کو دھونا ضروری۔ یاد رکھو، جب تک مجھے اور آپ کو اللہ نہ کرے کوئی زخم پہنچا ہے اور جسم کے اس عضو پر اور حصے پر زخم پہنچا ہے کہ جس کا وضو میں دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جزاک اللہ۔ جس کا وضو میں دھونا فرض ہے تو اس کا دھونا ہی فرض ہے، پھر مسے سے کام نہیں چلے گا۔ بات سمجھنا، جس کا وضو میں دھونا فرض اور ضروری ہے اس کو دھونا ہی پڑے گا، مسا سے کام نہیں چلے گا۔ اب ہم یا وہ بھائی پٹی لگا دیتے تو ظاہری بات ہے کہ پٹی پہ کیا کرتے؟ مسا کرتے نا، سعد اللہ صاحب، وہ مسا کرتے اور ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی اس کے دھونے میں، صرف یہ تھا کہ خون نکلتا۔ اب میں نے ان سے پوچھا کہ خون کتنا نکلتا ہے؟ تو کہنے لگے مول صاحب ذرا سا نکلتا ہے۔ کتنا نکلتا ہے؟ ذرا سا خون نکلتا ہے۔ تو میں نے کہا ذرا سے خون سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ذرا سے خون سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لاسٹ ویک میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ نہ کرے کوئی شکر کا مریض ہے، شوگر کا، اور اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وہ اپنی شکر چیک کرنا چاہتا ہے، ڈائیابیٹس جو ہے وہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ شوگر کتنی ہے، تو اس میں خون تو نکلے گا لیکن کتنا؟ معمولی سی خون جو ہے وہ نکلے گا، اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ علماء نے اس مسئلے کو بھائی عرش کس پر قیاس کیا ہے پتہ ہے؟ مچھر کے کاٹنے پر، کھٹمل کے کاٹنے پر، اس کے کاٹنے پر قیاس کیا ہے کہ اگر آدمی حسن بھائی باوضو ہو اور بستر پر لیٹا اور کس نے کاٹ لیا؟ مچھر نے کاٹ لیا، اور کاٹنے جب وہ کاٹے گا تو خون چوسے گا کہ نہیں؟ ہے چوسے گا نا؟ ہاں وہ خون چوسے گا، تو اس نے بھی یہ بھی بدن سے خون تو نکلا نا، لیکن وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیوں؟ مچھر معمولی خون جو ہے وہ چوستا ہے، معمولی خون۔ اور دلیل کیا کہ معمولی خون؟ مچھر یہاں بیٹھا ہے اور اسی وقت آپ نے اس پر کیا کر دیا؟ اٹیک کر دیا ہے، حملہ کر دیا اور اس کو سیدھا قبر کے مرحلے تک پہنچا دیا ہے۔ ہاں اب آپ دیکھیں گے وہ مر جاتا ہے تو خون کا کچھ نہ کچھ حصہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لگتا ہے نا۔ تو یہ ہے دلیل کہ اس نے میرا اور آپ کا خون تو پیا، لیکن معمولی مقدار میں، ایسی معمولی مقدار کہ جس میں سیلان نہیں پایا جاتا۔ سیلان کا مطلب ہے بہنا، دم مسفوح جسے کہتے ہیں۔ یہ حافظ امتیاز اور حافظ یوسف موجود ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خون کے اندر شرط لگائی ہے کہ وہ خون کیسا ہو؟ دم مسفوح ہو۔ ایک جگہ تو دم مسفوح کی شرط نہیں آئی کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور کہیں ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، لیکن ایک جگہ آیا ہے غالباً 8ویں پارے میں کہ دم مسفوح،
دم کہتے ہیں خون کو، اور مسفوح کہتے ہیں بہنے کو، سیلان کو، جاری ہونے کو۔ تو دم مسفوح ہو تو وضو ٹوٹے گا، اور یہی حکم جو ہے وہ گوشت پہ لگے خون کا ہے۔ ہاں بھائی محمد، ایک مسئلہ سمجھ، پارٹیاں تو کھاتا ہوگا تو ہے نا حسن بھائی؟ ہاں، ڈابل والا نے ڈابل نہ اطراف نہ بڑا پارٹیاں ہوگا تھوڑی چالے۔ تو پارٹیے کے کھانے کے جو ماہرین ہیں، کھانے کے ماہرین کہہ لے یا پکانے والے صدیق بھائی جو بھی ہو، وہ کہتے ہیں کہ پارٹیاں جو پکایا جائے تو گوشت کو دھوئے بغیر پکاؤ، تو اس کی لذت نورانی بھائی کیا ہوتی ہے؟ بڑی لذیذ ہوتی ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ دھونے کا نہیں۔ ارے بھائی، اب گوشت نہیں دھوئیں گے تو گوشت پہ تو اسماعیل بھائی کیا لگا ہوتا ہے؟ خون لگا ہوتا ہے نا، کچھ نہ کچھ خون تو گوشت پہ لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کو کھایا جا سکتا ہے دھوئے بغیر۔ کیوں؟ اس میں بہنا نہیں پایا گیا۔ سمجھ آیا؟ اس میں بہنا نہیں۔ ہاں، اگر گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، خون اس میں سے چودھری صاحب بہہ رہا ہے، تو پھر نہیں کھایا جائے گا۔ لیکن صرف جو ہے وہ خون لگا ہوا ہے اس کے اوپر۔ اب ایک آدمی کی طبیعت نہیں چاہتی، نہیں مانتی، مت کھاؤ بھائی، دھو کے کھاؤ، لیکن جو کھانے والے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایم کے احمد کھائے تو ٹیسٹ بہت بھارے آوے એમ કે બધા આંગળા ચાટતા થઈ જાય એમ કે, અમુક તો કે આંગળા ચાટતા નહીં, આંગળા ہاں دیکھیے یہ بھی ہمارے ساتھ رہ کے سیکھ گئے۔ ہاں، یہ سعد اللہ بھائی بھی سیکھ گئے، اور ان کی شہرت تو حافظ یوسف پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے۔ یہ ابھی جماعت میں ڈیوزبری تھے یا باٹلی پتہ نہیں، تو مجھ پہ فون آیا، جو لوگ بیان سنتے رہتے ہیں، میں نے کہ اللہ سعد اللہ بھائی نو نام ہبرا کرے، آج تو زیارت بھی تھی گئی اسماعیل چاچا۔ ہاں صحیح بات ہے نا۔ ہاں، مجھے فون آیا باٹلی سے، میں نے کہ تمہیں جو بیان میں اللہ سعد اللہ بھائی نو نام لیا کرے نے، تو جماعت આવલી છે પૂછ્યું કાંથી કે ઇસ્ટામ્બુલ હિલ થી એમ કે ને પછી નામ તો કે સાદુલ્લા, તો કે ઓહો આ બાવાને તો કાયમ નામ હમરા કરે બયાનમાં। તો وہ ફોન، وہ دو آدمی کا فون آیا، ایک کا میسેજ ایک کا فون آیا تو کہ આજે તમે જીનું બયાનમાં બહુ નામ લે તેને આજે જોઈ લીધા અમે એમ કે زیارت ہو گئی۔ ہاں بہرحال تو کیا ہے کہ خون میں سیلان ہونا چاہیے، جاری جو ہے وہ خون ہو۔ 8:45 تک انشاءاللہ ختم کریں گے، اس سے پہلے اس لیے سنو، وضو صرف خون نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک بہہ نہ جائے۔ اور سعد اللہ صاحب آپ کے کام کی بات، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بھی امام ہے، آپ کے بھی امام ہے، لیکن آپ مسلکاً شافعی ہے، ان کے مسلک پر جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ آپ کے یہاں تو خون نکلنے سے ہی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، آپ کے یہاں تو کیا ہے، خون نکلنے سے ہی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں سوری غلط کہہ دیا، ٹوٹتا ہی نہیں ہے، غلط کہہ دیا، چونکہ یہ بھی ہاں کہہ رہے تھے تو خود بھی غلط سمجھے، مجھے بھی ہاں کروایا ہے، چونکہ انہیں ہاں کہا تو میری زبان سے بھی ہاں نکل گیا۔ ہاں، ہمارے یہاں خون سے وضو ٹوٹتا ہے، امام شافعی کے یہاں چاہے پورا مٹکا بھر جاوے خون سے وضو کے بعد تب بھی۔ ہاں، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ خون جو ہے چاہے جتنا بھی وہ نکلے بہہ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن امام شافعی یہ بھی کہتے ہیں کہ آدمی کا خون نہیں چوسنے کا، اس سے فرق پڑتا ہے۔ تو خیر بہرحال سمجھ میں آیا، ان کے یہاں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال تو ایک تو یہ مسئلہ یاد رکھو وضو کا کہ زخم پانی لگنے سے نقصان نہ پہنچتا ہو تو پٹی لگا کر مسح کرنا جائز نہیں ہے، وضو ہوگا ہی نہیں۔ پٹی اس وقت لگائیں گے جب کہ زخم یا تو بیماری بڑھ جائے یا بیماری جلدی اچھی نہ ہو، یا اللہ نہ کرے وہ عضو جو ہے وہ تلف ہو جائے، تب یہ مرہم پٹی کا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جس میں لوگ غلط فہمی کرتے ہیں کا شکار ہے، اب یہ ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے
موسم سرما اس میں بھی ہوگا. بڑے بوڑھوں کو بیچاروں کو مسئلہ پیش آتا ہے، بڑی عمر کے ہوتے ہیں. بعض گھرانے میں تو ان کا اپنا مکان ہے یا کاؤنسل کا ہے یا ہاؤسنگ کا، بہرحال کچھ لوگوں نے کیا کیا ہے، نل گھر میں ایسا لگایا ہے کہ وہ بڑی عمر کے حضرات بھی وضو کرنا چاہے تو نیچے جو ہے وہ پاؤں کو لے جائے، ان کا پاؤں دھل جائے گا. وضو میں سب سے بڑا مسئلہ جو معذورین کو پیش آتا ہے اور بڑی عمر کے لوگوں کو، وہ پاؤں دھونے کا ہی ہے. ہاتھ تو جو ہے چودھری صاحب آدمی دھو لیتا ہے، چہرہ بھی جو ہے وہ دھو لیتا ہے، لیکن پاؤں یہاں تو سنک بنے ہوئے ہوتے ہیں تو پاؤں کو پورا کیا کرنا پڑتا ہے، اوپر جو ہے وہ لے جانا پڑتا ہے. تو بڑا بوڑھا آدمی کہاں لے جائے گا؟ تو اب کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں بغیر پوچھے، یا پھر وہ آدمی یا وہ خاتون خود اپنے دماغ سے سوچتی ہے کہ હવે તો મારા માટે તયમ્મુમ કરવું જાયઝ થઈ ગયું. کیا سوچتے ہیں؟ تیمم کرવું جائز થઈ ગયું. نہیں، سنو یہ مسئلہ. اگر کسی نے اس طرح اپنے آپ سے مسئلہ سوچ کر تیمم کر کے نماز پڑھی ہے، پھر لوٹانی پڑے گی. تیمم کب جائز ہے؟ جبکہ اس مرد یا عورت کو جو عمر رسیدہ ہے، بڑی عمر کا ہے یا بیمار ہے صدیق بھائی، لیکن کوئی خادم نہیں ہے یا گھر میں کوئی نہیں ہے، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے نہ بہو ہے نہ بیٹا ہے، بھائی بہن کوئی نہیں ہے، اکیلی گھر میں خاتون رہتی ہے، نہ کوئی کیٹیکر جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے. اب اس کو نماز پڑھنا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کی ایسی حالت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ سے وضو کو پاؤں کو کیا کر سکے، وہ دھو سکے. یہ مسئلہ منہ کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، ہاتھ کے ساتھ بھی، لیکن پاؤں میں زیادہ تر. اگر کوئی وضو کرانے والا موجود ہو تو یہ عورت تیمم نہیں کر سکتی، یہ مرد تیمم نہیں کر سکتا، چاہے وہ عمر رسیدہ ہے چاہے وہ بیمار ہے. اور پانی کا لگنا جسم پر، اعضائے وضو پر، اسے نقصان نہیں پہنچاتا. تو کہنا پڑے گا اس کو، بیٹی سے، بہو سے، بیٹے سے، شوہر سے، بیوی سے، جو بھی ہو، کہ بھائی مجھے کیا کرا دو، وضو جو ہے وہ کرا دو، پاؤں اس کا دھونا پڑے گا. یا کوئی نہ ہو تو ایسا برتن جو ہے وہ لے لو اور اس کے اندر پانی بھر کے رکھو، اور وہ خاتون کیا کر لے، اس کے اندر جو ہے وہ پاؤں کو ڈبو دے اور اس طریقے سے جو ہے وہ وضو کرے. بہرحال تیمم جتنا ہم نے آسان مسئلہ سمجھا ہے اس طرح کا نہیں ہے. اس پہ آپ کو ایک قصہ سناتا. دیکھیے، چھوٹی چھوٹی چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں چھوٹا مسئلہ، بڑے بڑے حضرات کتنی احتیاط کرتے تھے. اور اتنے بڑے عالم جن کا میں آپ کو ابھی قصہ سناؤں گا، واقعہ بتاؤں گا، اپنے آپ سے خود فیصلہ نہیں کیا. اور حضرت تھانوی کا تو بڑا اچھا اصول تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اسماعیل چچا فرماتے تھے، اپنے نفس، اپنی ذات کے متعلق کوئی مسئلہ ہو تو خود سے فیصلہ نہ کرو، دوسرے مفتی صاحب سے پوچھو. یہ مفتی کو بھی حضرت تھانوی کا مشورہ تھا کہ چاہے تم بڑے عالم ہو، چاہے تم بڑے مفتی ہو، لیکن جب مسئلہ آ جائے اپنے نفس کے متعلق، اپنی ذات کے متعلق، اپنے علم پر بھروسہ نہ کرو. کیوں؟ نفس لگا ہوا ہے، وہ کیا کرے گا؟ ایسی ہی بات بتائے گا جس کو وہ پسند کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ کسی اور جاننے والے سے مسئلہ پوچھو. اور حضرت تھانوی اس پر عمل کرتے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا، یہ حضرات اس پہ عمل کرتے تھے. جو واقعہ مجھے بتانا ہے وہ ہے صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. ایک کتاب دعوت و تبلیغ کے مبارک کام میں جو حضرات لگے ہوئے ہیں، عام طور پر ان کے پاس ہوتی ہے، دیگر حضرات کے پاس بھی ہوتی ہے لیکن ان کے پاس
کتاب کا نام ہے، پاکٹ سائز بھی ہوتی ہے، مسنون دعائیں۔ اس کے لکھنے والے ہیں حضرت مولانا مفتی عاشق الہی بلند شہری ثم المدنی نور اللہ مرقدہ۔ تو یہ جب مملکت پاکستان وجود میں آیا، انڈیا سے الگ ہوا، تو یہ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے گئے، جب بھی گئے ہو جون سے بھی سال میں، اور مدرس بن گئے، استاد بن گئے۔ کہاں پر؟ دارالعلوم کراچی میں، جس کے محتمم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے استاد بھی ہوتے تھے۔ اب مفتی صاحب کو ایک مرض ہو گیا تھا، جس کو کہتے ہیں پیل پا، یا کہتے ہیں فیل پا، جس میں پاؤں کیا ہو جاتا ہے، یعنی جس کو گجراتی میں کہی ہاتھی پگ ہوں تھے یہ لوگ، ہاتھی پگ۔ تو وہ بیماری ہو گئی تھی حضرت۔ اب بستر پر تھے، اٹھنا مشکل ہو رہا تھا، تو یہ عیادت کے لیے تشریف لائے مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ بھئی مولانا دیکھیے میری حالت یہ ہے، حالانکہ محتمم ہے، لیکن مسئلہ مسئلے کی جگہ۔ کہا کہ اس صورت میں میرے لیے تیمم جائز ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ چلنا پھرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو میں تیمم کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو درد بھی ہو رہا تھا، ساتھ میں درد بھی ہو رہا تھا، تو درد دیکھ کر دل یہ چاہتا تھا کہ اجازت دے دوں کہ ہاں آپ تیمم کر سکتے ہیں، لیکن کتابوں میں یہ لکھا ہے فقہا نے کہ جس مریض کا کوئی خادم موجود ہو، اس کو وضو کرانے والا ہو، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، خاموش رہا، چپ، اور چپ رہا، کچھ جواب نہیں دیا، اور چلا گیا وہاں سے۔ اب آپ ذرا بتائیے مجھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، سچ بتائیے، اگر ہم نے کسی سے مسئلہ پوچھا اور وہ چپ رہا، تو میں اور آپ کیا سمجھیں گے نورانی بھائی؟ اجازت یا انکار؟ انکار۔ اجازت ہی عام طور سے سمجھتے ہیں لوگ، اور شاید ہم اجازت ہی سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے انکار کہا، بات صحیح ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اسماعیل چچا وضو کیا، تیمم نہیں کیا، درد بھی تھا، پاؤں بھی جو ہیں وہ پھلا ہوا تھا۔ بعد میں مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا مولانا تمہاری خاموشی میں سمجھ گیا تھا کہ مجھے تیمم کی اجازت نہیں ہے، تو سنو میں نے تیمم نہیں کیا تھا، میں نے خادم سے جو بھی بیٹے ہو یا جو بھی ان کی مدد سے وضو کیا تھا۔ تو اب مولانا عاشق بولے الہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مسئلہ بھی تو یہی تھا مسئلہ بھی تو جو ہے وہ یہی تھا، اسی لیے تو جو ہے میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ کو وضو کرانے والے کیا ہو، موجود ہو۔ ایک مسئلہ اور سنو، بات ختم کرتا ہوں۔ جو آدمی معذور نہ ہو، فقہا نے یہ بھی لکھا ہے، ہٹا کٹا ہو، تندرست ہو، قوی ہو، وضو میں بلا ضرورت کسی کی مدد لینا مکروہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ اب یہ بیماری میری برادری میں ہے، آپ میں نہیں ہے، بھائی محمد آپ میں نہیں ہے، یہ میری برادری میں ہے۔ میں نے حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو اس پہ خوب عمل کرتے تھے، بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی ٹاول لے کے کھڑا رہے یا کوئی ان کو جو ہے وہ پانی ڈالے۔ چلو ٹاول تو مدد نہیں ہوگی وضو میں، کیونکہ وضو تو کر لیا، وہ تو ٹاول تو بات کی چیز ہے، لیکن اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت نماز کے لیے اٹھنے والے تھے، قصیدہ جس کو ہم بولتے ہیں عربی رومال اسماعیل چچا، وہ رکھا ہوا تھا کھوٹی پہ، ٹانگ رکھا تھا، تو حضرت کھڑے ہوئے تو میں نے اٹھا کے دینا چاہا، تو مجھے کہا رکھ دو، اور کہا کہ کیا تم کو میں معذور دکھتا ہوں کیا تم کو میں معذور دکھتا ہوں؟ فرمایا کہ انہی چونچلوں نے علماء کو بیکار کر کے رکھ دیا، کہ انہی سب چونچلوں نے، کہ بھئی جب میں صحت مند ہوں، تندرست ہوں، میں لے سکتا ہوں، کیا ضرورت ہے؟
اب میں نے بھی 45 بولا تھا کہ ختم کروں گا، 47 سے 48 ہو گئی، اب مجھے بھی آگے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔ جی ایک منٹ۔